امام احمد کہتے ہیں کہ میں یحییٰ بن سعید قطان جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ ثوری اور مالک جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ مالک کہتے ہیں کہ میں نے زہری جیسا کسی کو نہیں دیکھا، اور زہری کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب جیسا کسی کو نہیں دیکھا، اور سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ سلسلہ حفاظ ہے جو حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ تو خیر ادھر امام سفیان ثوری بھی کہتے ہیں، سفیان کہتے ہیں کہ میں نے منصور جیسا کسی کو نہیں دیکھا، منصور کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم جیسا کسی کو نہیں دیکھا، ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے علقمہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ سلسلہ جو ہے نا، سفیان عن منصور عن ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں امام فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ جو یہ روایت بیان کرتے ہیں وہ اس طرح تم سمجھو کہ ہم وہ براہ راست نبی علیہ السلام سے سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جو تواتر کا خبر واحد کا جھگڑا کھڑا کرتے ہیں، اب یہ بات کہاں امام فضیل بن عیاض کی اور کہاں اسی طرح سفیان بن عیینہ کی اسی روایت کا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی اسی روایت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سند اس طرح ہے مثل حاضل استوانہ، جس طرح یہ پلر ہوتا ہے، جس طرح یہ مضبوط ہے، اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی اس میں کمی نہیں، بالکل یہی پختگی اور یہی کیفیت اس سند کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب خبر واحد حجت نہیں، اللہ کے بندوں خبر واحد اتنی حجت ہے کہ امام سفیان کہتے، امام فضیل کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے جس طرح کہ تم براہ راست کسی چیز کو نبی علیہ السلام سے سن رہے ہیں۔ تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے مراقب ہیں، جتنے فضائل ہیں، بہرحال آپ دیکھیں کہ ایک مجلس میں حقیقی بات ہے کہ وہی پورے نہیں ہو سکتے۔ جو صحیح بخاری کی خدمات ہیں وہ بھی ایک مجلس میں پوری نہیں بیان کی جا سکتی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس حسن ترتیب سے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، امر واقعہ یہ ہے جو حدیث کی کتابیں پڑھتا ہے اور مطالعہ کرتا ہے، آپ نے کم سے کم سیاستہ تو پڑھا ہے، ابن ماجہ نہ صحیح لیکن سیاستہ باقی کتابیں تو آپ نے پڑھی ہیں، ان کے ابواب اور صحیح بخاری کے ابواب کا تقابل کر کے دیکھ لیں۔ اس سے پہلے موطا ہے، اس سے پہلے ابن ابی شیبہ ہے، اس سے پہلے مصنف عبد الرزاق ہے، اس سے پہلے سنن سعید بن منصور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے پہلے ان کے ابواب اور ان کے ابواب کی ترتیب ہی دیکھ لیں کہ ان کی ترتیب کیسی ہے اور ان کتابوں کی ترتیب کیسی ہے۔ یعنی حیرانی ہوتی ہے کہ کوئی اس میں اگر طہارت کے باب آ رہے ہیں تو طہارت میں آگے صلاۃ کے ابواب آ رہے ہیں اور صلاۃ کے ساتھ پھر طہارت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ایسا گڑ مڑ کیا ہوا ہے مسائل کو، ترتیب کے ساتھ نہیں۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب مرتب کی ہے وہ ایسی ترتیب ہے ابواب کی بھی اور کتب کی بھی کہ حیرانی ہوتی ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں بھی یہ بات کہی ہے اور العرف الشذی میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ابواب کی ترتیب میں امام بخاری ہی اس کے بانی ہے اور اس کے مختتم بھی امام بخاری ہے۔ یعنی جو ترتیب، جو حسن یعنی ابواب کی ہے ترتیب، وہ جس سلیقے سے، جس خوبی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے، اس بخاری کو ترتیب رکھی ہے، وہ ترتیب کسی اور کتاب کی نہیں ہے۔ گویا کہ اس ترتیب میں امام بخاری بانی بھی ہے اور اس ترتیب کے مختتم بھی ہے، خاتم بھی وہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ علامہ بلقینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مستقل ایک کتاب لکھی ہے، وفات علماء کرام جس طرح صورتوں کے مابین ایک تطبیقی صورت بیان کرتے ہیں کہ بقرہ کا آل عمران کے ساتھ موافقت کیا ہے، آل عمران کی صورت النساء کے ساتھ موافقت کیا ہے، النساء کی صورت مائدہ کے ساتھ موافقت کیا ہے،
بالکل اسی طرح امام برقینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے ابواب اور اس کی کتب کی آپس میں موافقت ذکر کی ہے، جس کا خلاصہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے مقدمے کے آخر میں ذکر کر دیا ہے۔ تو حسن ترتیب جو امام بخاری نے رکھی ہے وہ بھی اپنے اعتبار سے کہنا چاہیے کہ اول اور آخر امام بخاری ہی کے حصے میں آتی ہے، کسی اور کے حصے میں نہیں آتی۔ امام بخاری کے بعد اگر کوئی ترتیب اچھی ہے تو وہ سنن نسائی کی ہے۔ وہ کس کی ہے؟ سنن نسائی کی ہے صحیح بخاری کے بعد۔ اس سے پہلے کی کتابوں کی بات تو چھوڑے نا۔ تو بہرحال ترتیب کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا بدر وحی سے کی ہے۔ کمال یہ ہے کہ بدر وحی سے کی ہے۔ کیوں؟ ہمارے دین کی بنیاد کس پر ہے؟ امام بخاری نے اشارہ کر دیا ہمارے دین کی بنیاد کس پر ہے؟ وحی کی۔ ہمارا دین اول اور آخر وحی کے ساتھ متعلق ہے، آراء سے، قیاس سے، آراء سے، کسی کے فتووں پر مبنی نہیں ہے، بلکہ وحی الہی پر ہمارا دین مبنی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی ابتدا وہ کی ہے بدر وحی سے، اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان لائے ہیں، کتاب العلم لائے ہیں، کتاب الطہارہ لائے ہیں۔ کتاب الطہارہ کے ابواب میں پھر آیا ہے کتاب الحیض آیا ہے، کتاب الغسل آیا ہے، پھر اس کے بعد وضو ہے، نماز آئی ہے۔ تو اس حسن ترتیب کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ اور سب سے آخر میں یہ کتاب التوحید لائے ہیں، سب سے آخر میں کتاب التوحید لائے ہیں، اور آخری کتاب التوحید کی یہ باب اور یہ حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ بھائی جس طرح سب سے پہلی روایت امام بخاری نے ذکر کی ہے، آپ جانتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کیونکہ عمل کا تمام تر دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے، اخلاص نیت پر ہے۔ یہ فقہی نیت یہاں مراد نہیں ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نیت نفلوں کی، فرضوں کی، وطروں کی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس سے مطلب کیا ہے؟ اخلاص۔ اگر اخلاص سے یہ نیت کریں گے، کوئی عمل کریں گے، تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو بڑے سے بڑا عمل وہ بھی اللہ کے ہاں مردود ہوگا۔ حدیث معروف ہے نا، جس میں آپ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم قاری بھی ہوگا، شہید بھی ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں کچھ نہیں پائے گا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے لیے خرچ نہیں کیا، اس نے اللہ کے لیے نہیں پڑھا، اس نے اللہ کے لیے علم حاصل نہیں کیا، اس نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ لوگوں سے تعریف کروانے کے لیے، لوگوں کے ہاں اپنی تعریف پھیلانے کے لیے اس نے یہ کام کیے ہیں، جہاد کیا ہے، شہید ہو گیا ہے، تاکہ لوگ کہیں بڑا ہی مجاہد تھا، بڑا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا تھا، حتیٰ کہ اپنے آپ کو اس نے شہید کر لیا۔ یہ اس ارادے کی میں جب تک اخلاص نہ ہو، اس عمل میں بھی شہادت بھی اللہ کے ہاں کوئی قابل اعتبار نہیں ہے۔ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، لیکن اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ امام بخاری نے کتاب کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ اس پر عمل کرنے والوں، صحیح حدیث پر، وحی پر عمل کرنے والوں، وحی الہی کو اپنا حصہ جاں بنانے والوں اور اس کو اپنا مقصد حیات بنانے والوں، سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرو۔ اگر نیتیں درست نہیں ہیں تو کوئی عمل درست نہیں ہے۔ اور اختتام کیا کیا ہے اس وزن کتاب التوحید پر؟ آخری باب کتاب التوحید ہے۔ آپ دیکھیے کتاب الایمان پہلے آیا ہے، لیکن کتاب الایمان میں امام بخاری نے ایمان کے جو مشتملات ہیں ان کا تذکرہ تو کیا ہے، توحید کا باب کوئی نہیں امام بخاری نے باندھا، بلکہ آخر میں باب باندھا ہے۔ اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ چلو تم نے عمل خالص کر لیے، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، جہاد کر لیا، صدقہ خیرات کر لیا، سب کچھ کیا تم نے دین کے مطابق، وحی کے مطابق، لیکن اگر توحید نہیں ہے، شرک ہے، عمل خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، تو پھر وہ تمہارے اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ ساری صحیح بخاری پر عمل کر لو، لیکن توحید اگر نہیں ہے، اس میں شرک ہے، تو پھر وہ سارے کے سارے عمل ہوا و منصورہ ہے، حبت
جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے فقط حبط عملہ، اس کے اعمال سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں. تو امام بخاری نے فرمایا کہ سارے عمل کر لو لیکن اپنی توحید کا بھلا کر لو، اس کی حفاظت کر لو، وہ صحیح ہوگی تو تمہارے سارے اعمال درست ہوں گے. اور بالخصوص اختتام پر، اختتام زندگی پر، زندگی کے آخری اعمال میں، جس طرح حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح ابتداءً فرمایا انما الاعمال بالنیات، اسی طرح فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. خاتمے کا، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمے پر ہے. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ پنجابی میں کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں پریا ہودا جانیے جدا توڑ چڑھے. کیوں جی آپ صاحب؟ پریا ہودا جانیے جدا توڑ چڑھے. اگر راستے میں ہی جناب وہ سارا برباد ہو جائے تو اس کے برتن بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے منزل مقصود تک جب تک نہیں پہنچے گا، اس کا بھرا ہوا، اس کا کیا ہوا کوئی اس کو کام نہیں آئے گا. بالکل اسی طرح اختتام امام بخاری نے کیا ہے کہ جناب اپنی زندگی کا اختتام تم کس پر کرو؟ توحید پر. حدیث میں بھی آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آخری بول جس کا یہ ہو گیا، آخری کلام جس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ ہے داخلہ جنت میں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ذو الجلال ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے. تو امام بخاری نے آخری کتاب التوحید اس لیے ذکر کی، اور توحید کی آخری باب جو ہے وہ امام بخاری نے یہ ذکر کیا ہے قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. کیوں؟ اس لیے دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باریک بینی، نکتہ آفرینی، ابتدا سے اور انتہا میں بھی دیکھیے کہ انسان کے اعمال، دنیا میں عمل کی ابتدا نیت سے ہے، عمل سے پہلے بھی نیت ہے، اور اعمال کا اختتام وہ کس پر ہوگا؟ بدن پر ہوگا. جس کے اعمال نیکی کے بھارے ہو جائیں گے وہ جنت چلا جائے گا، اور جس کے اعمال ہلکے ہو گئے نیکی کے اور بوجھل ہو گئے برائیوں کے، وہ جہنم چلے جائے گا. گویا اس کے اعمال کا، اس کی تمام اعمال کا نتیجہ وہ کس پر ہوگا؟ وزن اعمال پر. یہ اعمال کا نتیجہ ہے. اگر یہ نتیجہ درست نکل آیا انسان کامیاب ہو گیا، اور اگر یہ نتیجہ غلط نکلا، وزن اعمال کا، نیکیوں کا ہلکا ہو گیا، تو پھر کیا ہے؟ نتیجہ صفر، پھر جہنم. اللہ اکبر. اور اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دیکھیے باب کیا کیا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. حضرت قاری صاحب سے سورۃ الانبیاء کی اس آیت کو آپ کی تلاوت آپ سن رہے تھے. یہاں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسانید کا اہتمام کیا ہے، صحیح اسانید، صحیح احادیث کا اہتمام کیا ہے، اسی طرح امام بخاری ایک مسئلے کے متعلقہ جو آیات مبارکہ ہوتی ہیں مختلف، ان میں سب سے جامع آیت جو ہوتی ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں. یعنی ابواب میں امام بخاری کا طریقہ، کبھی آیت ذکر کرتے ہیں، کبھی حدیث ذکر کرتے ہیں، کبھی صحابی کا قول ذکر کرتے ہیں، کبھی اس مسئلے سے جو مستنبط مسئلہ ہوتا ہے اس کے مطابق باب کا عنوان قائم کرتے ہیں. لیکن جب حدیث قرآن مجید کی آیت لاتے ہیں تو وہ آیت لاتے ہیں جو دوسرے اس کے ہم معنی آیات میں سب سے زیادہ جامع ہوتی ہے. بدلوائی میں جو آیت وحی کے اس بات کے لیے ذکر کی ہے وہ بھی وحی کے لیے سب سے جامع آیت ہے. اور اسی طرح بدر اعمال کے بارے میں جتنی آیات ہیں، 4 آیات ہیں، ان میں سب سے زیادہ بدر اعمال کی آیت جو ہے وہ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت. یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اسلوب ہے. اور پھر فرماتے ہیں، اس الفاظ کی ذکر کرتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ اعمال بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال، ان کا قول، وہ بھی وزن کیا جائے گا. اللہ اکبر. بعض نسخوں میں اقوال ہے لیکن متداول نسخوں میں کیا ہے؟ قول ہے. اقوال گویا کہ اعمال کے ہم وزن.
اس کے باہر میں اسی کے ہم وزن پر اقوال کا ذکر ہے بعض نسخوں میں، لیکن اکثر نسخوں میں کیا ہے؟ قول ہے، کیونکہ قول جو ہے وہ اگرچہ پورا نہ ہو، پورا بھی نہ ہو، قرآن مجید میں تو ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لیکن آپ حدیث میں پڑھا ہوگا کہ جو یہ آدمی کسی کے بارے میں کہتا ہے تو نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتا ہے؟ یہ بھی اس کو مجرم بنا دیتا ہے۔ یہ کا پورا جملہ نہیں کہتا بلکہ آدھا لفظ بولتا ہے، قول تو نکلا ہے نا، اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ بھی جرم ہے، کہنا بھی جرم ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں قول جو ہے وہ فعل نہیں ہے، قول بھی تو فعل ہے۔ فعل وہی ہے نا جو اعضاء سے انسان کے صادر ہو، اعضاء سے۔ زبان بھی ایک عضو ہے اور زبان سے نکلا ہوا بھی ایک فعل ہے، زبان سے نکلا ہوا بھی ایک فعل ہے، لیکن زبان کی اہمیت کی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قول کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثالیں بہت سی موجود ہے۔ معروف بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ جس طرح حافظوا علی الصلوات میں تمام نمازیں شامل ہیں، عصر کی نماز بھی اس میں شامل ہے، لیکن عصر کی نماز کی اہمیت کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عصر کی نماز کا باقاعدہ ذکر کیا ہوا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ بالکل یہی اسلوب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں ہے کہ قول میں وہ چیز ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ زبان ایسی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایسی یعنی یہ لوتھڑا 2 تولے کی زبان ہے، 2 تولے کی، جو بچپن میں شعور نہیں ہوتا تو بیٹا سب سے پہلے کچھ بھی نہیں کر سکتا، رو تو سکتا ہے نا، رونے کی آواز تو اس سے آتی ہے، اور آخر وقت تک یہ زبان انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ آزاد چھوڑ دیتے ہیں، پاؤں چھوڑ دیتے ہیں، ٹانگیں چھوڑ دیتی ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، سماعت کمزور ہو جاتا ہے، لیکن زبان ساتھ رہتی ہے۔ اور تبھی تو آخری کلام لا الہ الا اللہ کہے گا تو بات بنے گی، ساتھ زبان اس لیے ساتھ رہتی ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ اس لیے زبان ساتھ رہتی ہے، یہ ساتھ رہتی ہے زبان، اس لیے اس کی اہمیت کی بنیاد پر اس کے بولے ہوئے بول اس کا بطور خاص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی پیش نگاہ رہنی چاہیے بھائیو کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا والا فلیصمت۔ فرمایا کہ جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، اچھی بات کرو، ورنہ خاموش رہو، زبان کو لگام دو۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور ہمیں بتلائیے جنت کا ذریعہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک یہ زبان کی، اور ایک ٹانگوں کے درمیان جو تمہاری شرمگاہ ہے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی یہ اہمیت ہے زبان کی، اور اس بارے میں بہت سی روایات زبان کی اہمیت کے بارے میں حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کی اسی اہمیت کی وجہ سے افعال کے ساتھ، حالانکہ زبان سے کہی ہوئی بات بھی فعل ہے، لیکن زبان کی اہمیت کی بنیاد پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کیا ہے؟ زبان قول کو بطور خاص ذکر کیا ہے۔ اور پھر آگے وقال مجاہد القسطاس یا القسطاس العدل بالرومیہ۔ امام مجاہد حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ 30 مرتبہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے قرآن مجید کی تفہیم کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قسطاس کے معنی کیا ہے؟ عدل۔ قسطاس کے معنی وہ ترازو نہیں، عدل ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے سے یہ قول امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ امام مجاہد کے بعض اقوال ایسے بھی ہیں تفسیر میں کہ جن کے بارے میں دوسرے مفسرین نے ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا۔ آپ سیدھی سی بات دیکھیں، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن
عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ ذوالجلال آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مقام شفاعت ہے۔ حدیث میں اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ مقام شفاعت ہے۔ لیکن امام مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ہمراہ عرش پر اپنے نبی علیہ السلام کو بٹھائیں گے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ حنابلہ نے یہ بات کہی اور اس کو مان کے پھر جو کچھ ہوا یہ تاریخ کا حصہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے جو کچھ کیا اسی قول کو لے کے، اور جو ہنگامہ کھڑا کیا، اور جو بالخصوص امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بدتمیزی کی، یہ تاریخ کی ایک امانت ہے، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اقوال تفسیری موجود ہے، باوجود کہ وہ بہت بڑے مفسر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے متعدد بار انہوں نے ترجمہ اور تفہیم سمجھی ہے، لیکن بعض اقوال ان کے درست نہیں ہے۔ یہ جو آیت محاربہ ہے، اس آیت محاربہ میں بھی وہ یہ جو آتے ہیں نا فَلْيُقَتِّلُوا، ان کے ہاتھ کاٹ دو اور ان کو سلی دو، وہ کہتے ہیں اس سے مراد بھی کیا ہے؟ اس سے مراد بھی چوری کرنا ہے۔ محاربہ سے مراد چوری کرنا ہے۔ معاذ اللہ یہ بھی معنی مفہوم جو ہے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا درست نہیں ہے، اور بھی اسی طرح کی بعض تعویلات ان کی موجود ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ قسطاس عدل معنی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ ترازو ہے۔ یہ ترازو ہے، جس طرح کہتے ہیں وہ یقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ یہ ترازو ہے، جس طرح آگے حدیث میں بھی آئے گا کہ اور یہ ترازو جس پر اعمال تولے جائیں گے، اور وہ ترازو ہمارے ترازو کی طرح نہیں ہے، بلکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً، اور یہاں ظاہر بات ہے کہ موقوف روایت اس قسم کے مسائل میں حکماً مرفوع ہوتی ہے۔ یہ مرفوع روایت حضرت سلمان فارسی سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ میزان اتنی بڑی ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں یہ زمین بھی اور ساتواں آسمان سما جائے۔ باقاعدہ اس کے 2 پلڑے ہیں اور اس کی ایک لسان ہے، جس کے مطابق انسان وزن کرتا ہے یہاں بھی، اور اس کے اعمال کا وزن بھی آخر میں ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے القسط مصدر المقسط وهو العادل، اس کے معنی عادل ہے، قسط کے معنی واما القاسط معنی ایک ہے، قاف سین تا، لیکن ایک ثلاثی مجرد سے ہے، ایک مزید سے ہے۔ اقصد یقصد سے ہو تو اس کے معنی کیا ہے؟ جور ہے، اور اس کے معنی عدل ہے، اور اگر ماضی سے مجرد سے ہو تو اس کے معنی کیا ہے؟ جور ہے۔ تو یہ فرق کیا ہے امام بخاری نے سمجھایا ہے۔ مشکل الفاظ کی تفہیم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد حدیث لائے ہیں۔ حدثنا احمد بن اشقاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی ذر عن ابی ہریرہ۔ احمد بن اشقاب صرف امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام نسائی، امام مسلم، باقی اصحاب ستہ کسی کے استاد نہیں ہیں، کسی نے ان سے کوئی روایت نہیں لی ہے، صرف امام بخاری نے ان سے روایت لی ہے۔ اور پھر یہ روایت امام بخاری 2 جگہ اور بھی لائے ہیں، ایک جگہ قتیبہ بن سعید سے اور ایک جگہ زہیر بن حرب سے رحمہم اللہ۔ اور یہ دونوں امام بخاری کے کبار مشائخ میں شمار ہوتے ہیں، لیکن آخری استاد، آخری حدیث احمد بن اشقاب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ یہ کیوں لائے ہیں؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے، اس میں بھی ایک اشارہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ چھوڑتا ہوں اس بات کو۔ اسی طرح پہلی حدیث حدثنا حمیدی عبداللہ بن زبیر اور آگے عن سفیان، یہ روایت لائے ہیں۔ یہ روایت امام بخاری کیوں لائے ہیں؟ سفیان سے، حمیدی سفیان سے، مالک سے کیوں نہیں لائے؟ حالانکہ کتاب العلم میں امام مالک سے امام بخاری روایت لائے ہیں یہی، لیکن یہاں ابتدا انہوں نے کیوں کی ہے حمیدی اور سفیان سے؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی کام ہے، وہ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ بولنے والے بولتے ہیں، آپ نے بھی جمعہ میں سنا ہوگا، تیری ہر ادا سنت مصطفیٰ، تیری ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ اور نہیں، ہر ادا
سنت مصطفیٰ ہے تو محمد بن اسماعیل بخاری کی ادا ہے. اگر ہر ادا ہے دیکھنی ہے سنت کے مطابق تو وہ کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل بخاری کی ادا ہے. اس میں بھی سنت کی تابع داری ہے, اس میں بھی ایک حکمت کی پیروی ہے. جس کے بارے میں کہتے ہیں نا تیری ہر ادا, وہ تو حقہ پیتا تھا. حقہ پینا بھی سنت ہے, معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. بلکہ لطیفے کی بات یہ ہے, ملفوظات میں حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں حقہ پیتا ہوں نا, میں بسم اللہ نہیں پڑھتا تاکہ یہ دھواں اکیلا میرے پیٹ میں نہ جائے, شیطان کے پیٹ میں بھی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ہے ہر ادا سنت مصطفیٰ. نہیں, سنت مصطفیٰ پر تابع داری, اس پر عمل کرنے والے امام بخاری ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, حضرات محدثین ہیں, جو ایک ایک سنت جنہوں نے اپنے حفظ جہاں بنائی. اللہ اکبر, کیا داستانیں آپ کے سامنے ذکر کروں امام احمد کی, امام بخاری کی, کہ ایک ایک سنت کی تابع داری میں انہوں نے کیا کیا عملی نمونے پیش کیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو امام احمد نے احمد بن اشخاف سے روایت لی ہے. کیوں لی ہے؟ اور پھر ایک ہی روایت امام احمد سے نہیں, اور بھی جگہ ہے روایت. اور آخر میں کہتے ہیں حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن قعقاع عن ابی زرع. یہ ابو زرع راضی نہیں ہے, امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نہیں, ابو زرع بن عمر بن جریر بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں. اور یہ مستقر ایک علم ہے, یعنی رجال کا, راویوں کا اور کناں کا, کنیتوں کا. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے. میرے طالب علم عزیز بھائیوں, یہ بات سنیں. پوچھا من, کہنے لگے ذہبی. فرمانے لگے عثمان ذہبی. نعم. فرمانے لگے من ابو محمد الہلال الہلالی من. یہ امتحان لیا انہوں نے کس سے؟ کنیت سے. کنیت سے معلوم کر کے امتحان لیا کہ ابو محمد الہلالی کون ہے. ذہبی کہنے لگے سفیان بن عیینہ ہے. تو امام ابن دقیق العید کہنے لگے انت ذہبی, آپ واقعی ذہبی ہیں. تو یہ کناں کا علم بطور خاص, ایک جس طرح اسماء کا علم ہے, کنیتوں کا بھی علم ہے. امام محمد بن یوسف ریابی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں, کہتے ہیں حدثنا سفیان عن ابی عروہ عن ابی الخطاب عن ابی حمزہ عن انس بن مالک. کہتے ہیں کوئی ہے جو بتلائے کہ یہ کون ہے؟ سب خاموش, سارا حلقہ خاموش. امام بخاری فرماتے ہیں استاد جی اجازت ہو تو میں بتلاؤں؟ ہاں بتاؤ بھائی. انس بن مالک ہے, یہ ہے معرفت. اور یہی وہ بات تھی, وہ جب داخلی کے امام داخلی کے مجلس میں جب انہوں نے یہ سند پڑھی تھی حدثنا سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم, تو امام بخاری فرمانے لگے استاد جی یہ آپ صحیح نہیں پڑھ رہے, آپ غلط پڑھ رہے ہیں, اپنی کتاب دیکھیں. کیا دیکھوں؟ اپنی کتاب دیکھیں. کیا صحیح ہے؟ صحیح یہ ہے کہ یہاں ابو زبیر نہیں ہے, زبیر ہے, زبیر بن ابی ہے. ابو زبیر نے تو ابراہیم سے سماع ہی نہیں کیا ہے. تو اس حقیقت کو یعنی اسماء کو اور کناں کو سمجھنے والے کون تھے؟ امام بخاری. امام بخاری کی تاریخ اسماء پر مبنی ہے, کناں پر امام بخاری کی مستقل ایک کتاب ہے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ امام بخاری کی کتاب ہی سے امام مسلم کی کتاب ماخوذ ہے, اور امام بخاری کی التاریخ الکبیر سے الجرح والتعدیل ماخوذ ہے. یہ تفصیل کی بات ضرورت نہیں ہے کہ میں مزید تفصیل عرض کروں کہ تاریخ بخاری کا کیا مقام ہے. امام حاکم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 30,000 احادیث لکھ لے تو پھر بھی وہ امام بخاری کی تاریخ الکبیر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. پھر بھی 30,000 احادیث, کیا مطلب اس کا کہ 30,000 اسانید کے راوی, اتنے راویوں سے اس کی واقفیت ہو جائے تو پھر بھی امام بخاری کی تاریخ الکبیر سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا. یہ ہے امام بخاری کی تاریخ, اور یہ ہے امام بخاری کی الکناں. جو بعد میں آنے والے
یار کیا عرض کروں، بعد میں آنے والے جس طرح سارے صحیح بخاری کے محتاج ہیں، صحیح بخاری سے بے نیاز نہیں ہے، اسی طرح امام بخاری کی باقی کتابوں سے بھی بعد میں آنے والے بے نیاز نہیں ہیں۔ یہ مقام حاصل ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ آج آپ نے بخاری پڑھی ہے ماشاءاللہ، صحیح بخاری سند آج لی ہے نا، پہلے بھی آپ نے مسلم شریف پڑھی، وہ حدیث کی کتاب نہیں تھی، ابو داؤد ترمذی حدیث کی کتاب نہیں تھی، سند استاد نے تھما دی آپ کو، اور سند تب تھمائیں گے استاد جب کیا پڑھیں گے؟ صحیح بخاری پڑھیں گے، جب صحیح بخاری پڑھیں گے۔ اور شیخ الحدیث بھی وہی بنتا ہے جو شیخ البخاری پڑھاتا ہے، حالانکہ حدیث پڑھانے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، سب استاد حدیث پڑھاتے ہیں، یعنی یہ امتیاز ہے صحیح بخاری کا، صحیح بخاری پڑھنے والوں کا، صحیح بخاری پڑھانے والوں کا۔ اور اکبر واقعہ یہ ہے، جس طرح کی شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے والوں کی تعداد 90,000 ہے۔ کتنے؟ 90,000 ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب اور کوئی نہیں ہے قرآن مجید کے بعد کہ اس کو پڑھنے والے اپنے استاد سے اتنی تعداد میں کوئی اور ہو۔ امام ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کے بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کو 2-3 مرتبہ نہیں 700 مرتبہ پڑھا ہے، 700 مرتبہ پڑھا ہے۔ امام یعقوب جو قاموس کے مصنف ہیں، قاموس کے مصنف ہیں، امام یعقوب فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام بخاری کی اسی صحیح بخاری کو 50 مرتبہ پڑھا ہے، اور ہم تو ایک بار پڑھ کے کتاب کو تھپ کے رکھ دیتے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے، میں نے مدارس میں دیکھا بخاری پڑھائی، بخاری پڑھی، جب انعام کے طور پر کتاب دی تو بخاری شریف مترجم تھما دی۔ مجھے آپ بتلائیں، مترجم کتاب پڑھا کے ہم نے اپنے علم کو کا کیا تاثر دیا کہ میرے طالب علموں کو ترجمہ بھی نہیں آتا بخاری کا، اس لیے جب بعد میں پڑھیں گے تو ترجمے والی کتاب پڑھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے معیار پر نظر ثانی کیجئے، کتاب کو حفظ جان بنائیے۔ یہ ابن عطیہ معمولی آدمی نہیں ہے، یعقوب فیروز آبادی معمولی آدمی نہیں، 1-2 بار نہیں پڑھا، 50 مرتبہ پڑھا ہے، پھر جا کے بخاری کو سمجھا ہے انہوں نے، 700 مرتبہ پڑھا ہے، پھر جا کے انہوں نے سمجھا ہے صحیح بخاری کو۔ وہ ایک ہی بار پڑھنے سے صحیح بخاری سمجھ نہیں آتی، بخار آ جاتا ہے ان کو، بخار آ جاتا ہے، بخاری نہیں آتی ایک ہی بار پڑھنے سے۔ اس کو جتنی بار آپ پڑھیں گے اتنے ہی اس میں نقطے۔ اسی لیے حضرت حفصہ فرمایا کرتے تھے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمد گوندروی رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ کتاب فقیہ گر ہے، یہ فقیہ نہیں بناتی، فقیہ گر ہے۔ یہ جملہ آپ سنتے ہیں فقہ البخاری فی تراجم ہی، کہ امام بخاری کی تراجم جو ہے وہ امام بخاری کی کیا ہے؟ فقہ ہے۔ اس سے مراد وہ فقہ معروف معنوں میں نہیں، یہ بھی سمجھے، جہاں تک میں سمجھا ہوں، فقہ سے مراد معروف معنوں میں فقہ مراد نہیں ہے، جو قدوری ہے، جو شرح وقایع ہے، جو ہدایہ ہے، یہ فقہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد امام بخاری کا تفقہ ہے، یعنی امام بخاری کا فہم ہے، امام بخاری کا تفہم ہے، فہم ہے، تفقہ ہے، کہ وہ اگر تم کسی نے دیکھنا ہو تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب کو دیکھ لے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کتنی بڑی فقاہت کے مالک تھے۔ ایسے ہی تو امام اسحاق ابن راہویہ نے نہیں کہہ دیا تھا، جب ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، قتیبہ بن سعید نے جب ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو اتفاقاً امام بخاری آئے اور فرمانے لگے جا علی ابن المدینی و احمد ابن حنبل و اسحاق ابن راہویہ، یہ آگئے ہیں اکیلے، گویا امام بخاری اسحاق کے بھی، امام اسحاق کے بھی امین، علم کے امین، امام احمد بن حنبل کے علم کے امین، امام علی بن مدینی کے علم کے امین، ان کے علم کے امین وہ کون ہے؟ امام بخاری ہے، فقہ میں بھی، حدیث میں بھی، رجال میں بھی، علم میں بھی۔ امام مسلم نے جو کہا، امام ترمذی نے جو کہا، امام ابن خزیمہ نے جو کہا، ما رأیت تحت عدیم السماء مثل محمد ابن اسماعیل البخاری، کہ آسمان کی نیلی
چھت کے نیچے میں نے محمد بن اسماعیل جیسا کسی کو نہیں دیکھا. حالانکہ وہ کتنے آیان کے، کتنے بڑے اکابر کے، اکابرین کے وہ شاگرد ہیں، لیکن تبصرہ یہ ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آخری حدیث امام صاحب لائے ہیں، اور اس کے الفاظ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن. حقیقت یہ ہے کلمہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، حبیبتان خود موضوع ہے، رحمان خود موضوع ہے، خفیفتان علی اللسان خود موضوع ہے، اور آگے جو الفاظ ہیں ثقیلتان فی المیزان بات کی تائید میں ہے، اور جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ جو حدیث پاک ہے یہ اپنی جگہ ایک سبق ہے، مستقل عنوان ہے. اور یہ دونوں جملے کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کی توحید کی بھی دلالت کرتے ہیں، توحید کی بھی دلالت کرتے ہیں، اور اللہ رب الجلال کے کامل صفات کا بھی اس میں اشارہ ہے. حمد اس کی ہوتی ہے جس کی اوصاف ذاتی ہو. سبحان وہ ہے جس میں کوئی نقص نہ ہو، سبحان وہ ہے جس میں کوئی نقص نہ ہو. حمد وہ ہے جس میں تمام خوبیاں ہوں، اور یہ اس وصف سے اگر کوئی ہستی متصف ہے تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک جو بے عیب ہے، جو کیا ہے؟ بے عیب ہے، اور تمام اوصاف سے کیا ہے؟ متصف ہے. اور دیکھو وصف کسی کی حمد یا تو یہ کہا جاتا ہے بڑی خوبی ہے اس میں، یا یہ کہا جاتا ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کو سمجھنے کا ہمیں ادراک نہیں ہے، اتنا علم و فضل ہے. چوتھی بات یہ کبھی کہی جاتی ہے کہ جناب وہ اپنے اوصاف میں منفرد ہے. سبکی نے کہا ہے طبقات الشافیہ میں کہ یہ چوتھی چیز جو ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ منفرد ذات ان تمام اوصاف میں کون ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک. منفرد ذات ان تمام اوصاف میں کون ہے؟ جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو احد ہونے کے باوجود قہار ہے. بات سمجھے؟ جو احد ہونے کے باوجود بھی کیا ہے؟ قہار ہے. کوئی اکیلا قہار نہیں ہے، لیکن میرا اللہ ہے هو الواحد القہار، وہ اکیلا قہار ہے. باقی سب کیا ہے؟ مقہور ہیں، سب کیا ہے؟ مجبور ہیں، سب کیا ہے؟ معذور ہیں، بے نیاز ذات ہے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. یہ دونوں کلمے تسبیح بھی ہے، اللہ کی تنزیہ بھی ہے، اللہ کی توحید بھی ہے، اللہ کی توصیف بھی ہے. وقت کی بنا پر میں انہی باتوں پر اشارات پر اکتفا کرتا ہوا اجازت چاہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، حدیث کو سمجھنے کی، ان دونوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. بارک اللہ فیکم. بارک اللہ ابھی انشاءاللہ اذان مغرب ہوگی. مغرب کی اذان کے بعد کا پروگرام اور سن لیں، پھر ہم انشاءاللہ نماز ادا کرتے ہیں. تجوید، قرات اور حفظ کے بچوں کا سبق انشاءاللہ سب سے پہلے ہوگا. اس کے بعد حجیت قرات کے گفتگو محترم قاری محمد میر محمدی حفظہ اللہ فرمائیں گے. ان کے بعد انشاءاللہ قاری خالد مجاہد صاحب، قاری عبدالسلام عزیزی صاحب، محترم حافظ عبدالمنان راشد صاحب اور دیگر قرآن کا پروگرام انشاءاللہ ہمارا مغرب کی نماز کے بعد ہوگا. آپ احباب کی خدمت میں معتبر گزارش ہے کہ جنہوں نے وضو کرنا ہے آرام سے اٹھیں، مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں اور جلد از جلد وضو کر کے نماز کی تیاری کریں. بارک اللہ فیک. فتح اللہ علیہ. رفع اللہ. ماشاء اللہ. رفع اللہ.